اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دہنا ہاتھ ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے مجھے، یہ دہنا ہاتھ ہے میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں دوستوں، بھائیوں بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں اور معزز سامعین، آج کا بھی ویڈیو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، مسلم ہو یا نان مسلم۔ اور آج کا ویڈیو کو جو اگر آپ تھمبنیل ٹائٹل دیکھیں گے تو چونک جائیں گے۔ جس دور میں ہم اور آپ زندہ ہیں اس وقت دنیا میں، اس دور میں دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والے لوگ مل جائیں گے، ہر چیز کا انکار، یہاں تک کہ اللہ کا انکار، بھگوان گاڈ کا انکار، اللہ کا انکار، نبی کا انکار، جنت جہنم کا انکار، مقدر کا انکار، ہر چیز کا انکار۔ حتیٰ کہ ایسے بھی بدبخت آپ کو انسان ملیں گے، مرد عورت، اپنے ماں باپ کا بھی انکار کرنے والے ملیں گے۔ ہر چیز کا انکار، نہ اللہ کا انکار، نبی کا انکار، قرآن کا انکار، دین کا انکار، مذہب کا انکار، کسی بھی ہر مذہب میں پائے جائیں گے ایسے لوگ، ہر چیز کا انکار۔ میں نے کہا نا کہ ایسے بھی بدبخت مرد عورت لڑکے لڑکیاں ملیں گے جو اپنے ماں باپ کا بھی انکار کرتے ہیں، بنا ماں باپ کے ہم پیدا ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن آج کے ویڈیو کے جو ٹائٹل ہے، اس کا انکار کرنے والا کسی ماں نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ کوئی مائی کا لال یا مائی کا لالی، کوئی مائی کا لال، کوئی مائی کا بیٹا، کوئی مائی کا لال، کوئی مرد عورت، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، جین ہو، کسی مذہب کو مانے یا کسی مذہب کو نہ مانے، جسے کہتے ہیں ناستک، جسے کہتے ہیں ناستک، وہ کسی مذہب کو نہ مانے، ایتھسٹ، ناستک۔ تو ناستک بھی ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ بھی مانے گا اس بات کو جس کا ٹاپک آج ہے۔ دیکھیے اوپر دیکھ لیجئے، لکھا ہوا ہے موت۔ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے؟ موت، موت۔ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے موت، جسے ہم آپ کہتے ہیں موت، ہندی میں کہتے ہیں دیہانت، اور انگریزی میں کہتے ہیں ڈیتھ۔ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیتھ، اینڈ آف لائف، اینڈ آف لائف، ڈیتھ۔ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیتھ، ہندی میں کہتے ہیں دیہانت، اور اردو میں کہتے ہیں موت یا انتقال، موت یا انتقال۔ اردو عربی میں دو طرح کا الفاظ لے لیجئے، ایک موت، ایک انتقال، اور انگریزی میں ڈیتھ، ہندی میں دیہانت، اور عام بھاشا میں کہیں مر گیا، مرنا۔ لہٰذا کوئی مائی کا لال دنیا میں چاہے مذہب کو مانے یا نہ مانے، اللہ کو مانے یا نہ مانے، دین کو مانے یا نہ مانے، نبی کو مانے یا نہ مانے، کسی چیز کا، ہر چیز کا انکار کرنے والے ہمارے آپ کے درمیان سوسائٹی میں لوگ پائے جائیں گے۔ لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی اوقات کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ جو موت کا انکار کر دے۔ ہاں کہتا رہو نعوذ باللہ، اللہ کو انکار کرنے والے لوگ مل جائیں گے، نبی کا انکار، قرآن کا انکار، جنت جہنم کا انکار، ہندو، عیسائی، کرسچن، یہودی، ہندوؤں میں ہر طرح کے انکار کرنے والے مل جائیں گے۔ میں نے بار بار دہرایا کہ یہاں تک اتنے بدبخت بھی ہو سکتے ہیں، حرام الدہر، لڑکا اور لڑکی، مرد عورت، اپنے ماں باپ کا انکار، اپنے خاندان کا انکار، ہر چیز کا انکار کرنے والا ہر آدمی مل جائے گا، مرد عورت مل جائے گا، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اسی لیے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل میں نے بنایا ہے موت، موت یا انتقال، دیہانت، ڈیتھ یا اینڈ آف لائف۔ اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج کے زمانے میں، پڑھے لکھے زمانے میں، ہر آدمی ڈیٹ آف برتھ تو سب کو معلوم ہے، ہم پیدا کب ہوئے ہیں، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ وہ جو شاعر نے شاعرانہ انداز میں کہا ہے
मालूम नहीं कैसे कहा है, थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, कि पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मालूम है आगे वाली लाइन में भूल रहा हूँ कैसे शायर ने आगे वाली लाइन में कहा है, लेकिन दूसरी वाली लाइन कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम और आप 100 साल जीने के लिए तैयारी करते हैं, घर बनाओ, कमाई करो, ये करो, वो करो, लेकिन पल की खबर नहीं। 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 10 सेकंड में क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं। हाँ, मौत की किसी को खबर नहीं है। डेट ऑफ बर्थ सब जानते हैं, मेरी पैदाइश डेट ये है, मेरी पैदाइश का डेट ये है, मेरी पैदाइश का डेट ये है, डेट ऑफ बर्थ, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को मालूम नहीं। लिहाजा मौत जैसा संजीदा टॉपिक है, आप हजरात मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे लोग संजीदगी से लास्ट तक देखिएगा। 15 मिनट का वीडियो होगा। आगे अगर टाइटल में देखें तो देखिए मौत लिखा हुआ है हिंदी में, और नीचे लिखा हुआ है कि मौत को हम गले लगा लेंगे लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी के सामने सजदा नहीं कर सकते। यही असल ईमान है। हम सब मुसलमानों का असली ईमान, जिन्होंने कलमा पढ़ा, तौहीद का कलमा, ईमान का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के जिसके सामने सजदा किया जाए, पूजा किया जाए, इबादत की जाए, प्रस्तिश की जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह की इबादत होगी। वही खालिक है, वही मालिक है, वही वहदहू ला शरीक है, वो बेनियाज है। अल्लाह तने तनहा खालिक और मालिक और हाकिम है, हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है अल्लाह। उन्हीं की इबादत होगी। कैसे होगी? जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके, कह के, दिखला के, बतला के दुनिया से तशरीफ़ ले गए। ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असली ईमान वाला जान दे देगा लेकिन किसी के सामने सजदा नहीं करेगा। आगे लिखा हुआ है ऊपर देखिए, मौत को हम गले लगा लेंगे लेकिन कोई कहे मेरे सामने सजदा करिए, मुझे नौज़ बिल्लाह खुदा मानिए, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, लिहाजा मौत के बारे में बहुत संजीदा बातें हैं। कुरान से 2 दलील मैं दूंगा इंशाअल्लाह, और 2 हदीस पढ़ के बताऊंगा। गौर से सुने आप लोग, बहुत संजीदा टॉपिक है। हाँ, शायर एक शायराना अंदाज में एक दूसरे शायर ने कहा है कि जिंदगी एक बेवफा एक दिन ठुकराएगी और मौत अपनी दिल रुबा है साथ लेके जाएगी। शायर ने कहा है जिंदगी एक बेवफा एक दिन ठुकराएगी और मौत अपनी दिल रुबा है साथ लेके जाएगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कह दिया है कुल्लुन नफ्सुल जायक़तुल मौत, कुल्लुन नफ्सुल जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसका तर्जुमा और मफहूम होता है कुल्लुन नफ्सुल जायक़तुल मौत। इसका तर्जुमा, अनुवाद, मफहूम होता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तने तनहा अकेले खालिक हैं। वो हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात को जवाल नहीं। उनको छोड़कर चाहे कोई नबी हो, वली हो, नबी हो, सहाबा हो, रसूल हो, नबी हो, इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ता हो, हत्ता कि मौत भी एक मखलूक है। सब मखलूक हैं। अल्लाह ने साफ कह दिया, ये पहली दलील कुरान से मौत के मुतालिक अल्लाह ने साफ कह दिया कुरान में कुल्लुन नफ्सुल जायक़तुल मौत, कुल्लुन नफ्सुल जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। एक दलील कुरान से ये हो गई। दूसरी दलील कुरान से ये है सूरह निसा की। सूरह निसा में अल्लाह ने मौत का आना यकीनी है, मौत का आना यकीनी है। सूरह निसा में आयत नंबर 78 का तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम जहाँ कहीं भी होंगे तुमको हर हाल में मौत आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में महफूज रहो। फिर एक बात सुनिए, मौत का आना यकीनी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम जहाँ कहीं भी होंगे तुमको हर हाल में मौत आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में महफूज रहो। यह है सूरह निसा की आयत नंबर 78, 78 नंबर आयत का तर्जुमा था। तो एक तो वो दलील हो गई कुल्लुन नफ्सुल जायक़तुल मौत,
اور یہ دوسرا سورہ نساء کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ۔ اور اب دو حدیثیں پہلی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے۔ ایک تو موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرے، مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 23,113، اور حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ میرا نام بھی، لوگ مجھے ڈاکٹر محمود احمد خان کہتے ہیں، میرا نام بھی محمود ہی ہے، محمود احمد خان۔ پھر ایک بار اس کو سنیے، دو چیزوں کو برا سمجھنا۔ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے۔ ایک تو موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ موت مومن کے لیے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرے، مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے، یعنی غریبی کو مومن، ابن آدم یہاں کہا ہے، آدم کی اولاد، مال کی کمی یعنی غریبی کو آدم کے اولاد میں مسلمان اور نان مسلمان سب ہو گئے۔ مال کی کمی کو، غریبی کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 23,113، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب یہاں فتنے سے مبتلا، فتنہ اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پہ قرآن میں کہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری حدیثیں ہیں جس کے مفہوم کے مطابق فتنہ دنیا میں ہم لوگوں کے مسلمانوں کے لیے دو فتنے، ایک مال، ایک اولاد، دو فتنہ۔ مال، حرام حلال کا مال آ جائے اور مال سے اتنی محبت ہو جائے کہ چمڑی چلی جائے، دمڑی نہ جائے، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، ہیرا پھیری شروع ہو جائے، پھر آپ کے لیے، ہمارے لیے وہ مال فتنہ بن گیا۔ اسی طرح اولاد میں کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچے۔ تو بیوی بچوں کی بھی محبت تو سب کو ہوتی ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، لیکن ایک محبت ضرورت سے زیادہ، یعنی اللہ کے حدود کو پار کر جائے کہ بیوی اور بچوں کی اتنی محبت ہو جائے کہ ان کے لیے ہم چوری کریں، ڈکیتی کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، یہاں تک کہ بیوی بچوں کے لیے دوسروں سے جھگڑا کر لیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنے ماں باپ سے جھگڑا کر لیں، بھائیوں سے جھگڑا کر لیں، یہ فتنہ بن گیا پھر۔ تو لہٰذا ہم انسان ہیں، ہمیں مال کی بھی محبت ہوگی، بیوی بچوں سے بھی محبت ہوگی، سب سے محبت ہوگی، حتیٰ کہ انسان کون کہے، جانوروں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیے ایک اور حدیث یاد آئی، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کے مفہوم ہے، ایک شاعر نے شاعرانہ انداز میں بنا دیا ہے، کرو مہربانی تم روئے زمیں پر، تب خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ لہٰذا روئے زمین پر تو انسان بھی رہتے ہیں، جانور بھی رہتے ہیں، ہمیں انسان کو اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، حتیٰ کہ اڑوس پڑوس میں چاہے نان مسلم کافر کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ محبت اور انصاف سے زندگی گزارنا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے موت کو بار بار اسلام میں، ہمارے مذہب اسلام میں موت کو بار بار یاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہفتے میں 15 دن میں 4 دن میں قبرستان جانے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ جا کے دیکھو جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی نہ رہا کوئی، سب کے سب مٹی میں جا کے سمائے۔ تو موت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور قبرستان میں جا کے لوگوں کا، ہم سے پہلے جو آ کے قبر میں جا چکے، ان کی حسن کو دیکھنا چاہیے۔ لہذا ویڈیو بڑی نہ ہو جائے۔ الحمدللہ جو اللہ نے مجھے علم دیا تھا، قرآن سے 2 دلیل موت کے متعلق، حدیثوں سے کئی دلیلیں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور مرنے کے بعد
اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.